جی جامعہ امینہ کا وزٹ کرتے ہوئے ہم تھک گئے ہیں اور عابد بھائی بھی تھک گئے ہیں اور آج گرمی بھی زبردست قسم کی ہو رہی ہے اور عابد بھائی نے وقت آپ کو بہتر ہے مگر بہرحال گرمی تو ہے. تو عابد بھائی اب یہ بتائیں کہ ہر ادارے کے جو منتظم ہوتے ہیں ان کا ایک ویژن ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، ہم ادارے کو وہاں تک لے کے جائیں گے. آپ کا کیا اہداف کیا ہیں مستقبل کے، یا 150 طالبات کو ہی بس تعلیم دیتے رہیں گے؟ نہیں، جو طالبات کی جو گنتی ہے بہرحال وہ تو ہمارے دروازے کھلے ہیں انشاءاللہ، اور آگے ہم اس کو مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. مگر اہداف کے حوالے سے یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بہتر ہو. جو طالبہ ادھر سے جو ہے وہ فارغ التحصیل ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں ایک ایسا کردار، ایسا لیڈرشپ کا رول ادا کرے کہ محلے کو اور اپنے جو ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا زبردست قسم کا اثر ہے، اس کا اثر ہے، اور اس کا امپیکٹ ایسا ہو کہ وہ نظر آئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہماری طالبہ ہیں، وہ کسی بہت بڑے سردار ہیں، بلکہ وہ وزیر اعظم بھی رہے، ان کی نواسی ہے. اب وہ یہاں سے گزر رہی تھی، کیمپس ہمارا کہیں اور تھا پہلے، تو وہ اس نے کہا مجھے تعلیم لینی ہے. وہ آ گئی چلتے پھرتے ایسے گزرتے ہوئے. وہ پڑھی، وہ 1 سال پورا نہیں کر سکی، لیکن اس 1 سال میں اس نے اپنے خاندان میں جو ہے نا بڑی تبدیلیاں لائی. ان کے خاندان میں نقاب کرنا جو ہے نا وہ جرم تھا، اجازت نہیں تھی ان کے علاقوں میں کہ ہماری گھر کی خاتون یہ کرے گی. حالانکہ تھے وہ قبیلے والے اور بالکل دور دراز علاقے کے، مگر اس طرح کے تھے، وہ ماڈل تھے. یہ اس میں تبدیلی لائی. پھر اس کا شوہر جو ہے وہ بڑی بیوروکریٹ تھا، بہت سینئر پوسٹ پہ تھا. جس طرح ہوتے ہیں لوگ، ہر چیز چلتی ہے. وہ اس نے شوہر اس کا جو ہے مشہور ہو گیا کہ یہ جو ہے نا سیدھا آدمی ہے، ٹیڑھا غلط کام بالکل نہیں کرتا، کام اپنا جو ہے وہ کرتا ہے. وہ اس نے کراچی ایئرپورٹ کا بھی وہ انچارج رہا پہلے، اور سینئر لیول کا آدمی، سینئر بیوروکریٹ تھا. تو ایک خاتون جو ہے وہ اتنی زبردست قسم کی تبدیلیاں لے کے آ سکتی. پھر اپنا اس کا خاندان ہے، پھر بچے ہیں، پھر اس کے ارد گرد جو پورا ماحول ہے وہ ایک خاتون کو بتا دیں. اس طرح ہماری ماشاءاللہ ایک اور ہیں، وہ آپ کے معمار کی طرف، وہاں پہ بہت زبردست اسکول چلاتی ہیں، مریم ایجوکیشن سسٹم، سنا ہوگا. جی وہ یہیں سے پڑھی ہوئی ہیں. اچھا، یہ بات درست ہے کہ جامعہ امینہ یا امینیہ یہ خواتین کے اولی مدارس میں ہے؟ جی بالکل. شروع میں مدارس تو تھے اس وقت، لیکن کم تھے مدارس، خواتین کی کم مدارس تھے شروع کے مدارس. میری بھابھی نے کوئی 1990 میں یہاں سے پڑھا تھا. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں، وہ سعودی عرب کے اندر مدینہ کے اندر ایک بڑا زبردست بنات کا مدرسہ چلا رہی ہیں. وہ نیو یارک میں رہی ہیں، امریکہ نیو یارک میں رہی ہے، وہاں اس نے مدرسہ چلایا. یہ جامعہ امینہ کے پودے ہیں. تو گویا کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ زیادہ تعداد ہو، کم تعداد ہو، لیکن وہ ایک ویژنری ہو اور ایک استاد بن کے جا رہے ہیں. جی، وہ جہاں جا رہے ہیں ادارہ کھول رہے ہیں. ایسا دائی ہو جو ادارہ کھولے یا ادارہ نہ بھی کھولے، تو اس کا اثر جو ہے نا وہ نظر ہے. اس کا اثر نظر ہے. وہ دوسری معلومات کو ٹرین کر سکتی ہیں، وہ اپنے گھر میں کچھ کام کر سکتی ہے. کام کرنے کے بے تحاشا طریقے ہیں. آن لائن آج کل کام ہوتے ہیں، وہ کام کرنے کے، دعوت دینے کے بہت طریقے ہیں. کوئی بھی طریقہ اپنائے جو اس زمانے کے حساب سے. وہ کل کا کچھ نہیں کہہ سکتے. آج ہم جس طرح دنیا دیکھ رہے ہیں، کل کیسی ہوگی، پھر آگے پرسوں کیسی ہوگی، 10 سال بعد، 15 سال بعد اس کو پریڈکٹ کرنا ناممکن ہے تقریباً. لیکن جو بنیادی روحانی تربیت اور کردار کی جو تربیت ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. یعنی تعلیم سے زیادہ تربیہ ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے. یقیناً تعلیم اگر تربیت کے بغیر ہے تو سب سے بڑا عالم تو پتہ ہے آپ کو کون ہے. علم کا تو فائدہ نہیں ہوا اس کو. تو کتنے سال ہو گئے جامعہ امینہ کو؟ جامعہ امینہ کو الحمدللہ 34 سال. 34 سال ہو گئے، اور دن بدن ترقی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے آپ یہ سوچتے کہ اس کی شاخیں ملک بھر میں پھیل جائیں؟ یہ ساری شاخیں ہیں نا ہماری. نہیں، اسی نام سے، جیسے لال قلعہ ہے نا، لال قلعہ یہاں بھی ہے، لاہور بھی ہے، دبئی میں بھی ہے. تو اس طرح کوئی شاخ نہیں آپ دیتے؟
دیکھیں علم جو ہے نا وہ اس کا جو ہمیشہ سے برانڈ رہا ہے نا وہ استاد رہا ہے. علم کا برانڈ استاد ہوتا ہے. استاد ہوتا ہے. جب آپ اپنی سند پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں جامع رشید یا جامعہ بن ٹاؤن نہیں لکھا ہوا ہوتا. نہیں لکھا ہوتا, استاد کا نام ہوتا ہے. استاد کا ہوتا ہے. اصل جو ہے ادارہ جو ہے نا استاد بنانے کی فکر ہے, رجال پیدا کرنے کی فکر ہے. جب وہ رجال پیدا ہو گئے وہ اپنے خود جاتے ہیں, اپنا خود کام کریں گے. اور یہی ہماری جو ہے نا برانچ ہے. اس وقت کراچی کے کئی بڑے مدارس جو بنات کے ہیں, خاص طور پر بڑے جو اس طرح معدن خلیل ہے یا ڈیفینس میں وہ کون سا ہے, وہ ساری ہدایہ اکیڈمی, ہدایہ اکیڈمی نہیں ہے, مسجد میں ہے وہ زمزمہ والا جو ہے اس کا نام نکل رہا ہے, وہ ہے. اور بھی مدارس وہ ہماری ماشاء اللہ ناصر فاروق طالبات ہیں, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. طالبات جہاں جاتی ہے وہی ادارہ بن جاتا ہے. وہی ادارہ بن جاتا ہے, وہی ادارہ بن جاتا ہے. اصل میں فرد ہے, سب سے قیمتی چیز ہے نا فرد ہے. یہ بلڈنگ وغیرہ قیمتی نہیں ہے, فرد ہے. اگر بلڈنگ نہیں ہو اور فرد قیمتی ہے تو کام ہو جاتا ہے. اگر بلڈنگ ہو اور فرد بھی قیمتی ہے تو اس کو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے, ماحول سے یہ فرق پڑ جاتا ہے, اس کو کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, اس کو ظاہر سی بات ہے سہولت مل جاتی ہے. یہ اتنا رول ہے اس کا, لیکن وہ جو رول ہے بلڈنگ کا وہ وہیں تک ہے. اصل جو کلیدی کردار ہے وہ بہرحال فرد کا ہے. اگر فرد مضبوط ہے تو وہ کہیں ریگستان میں بیٹھا ہوگا, صحرا میں بیٹھا ہوگا, کہیں درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا تو اپنا کام کر جائے گا, اپنے پیدا کر لے گا. وہ اصل قیمت تو وہ فرد کی ہے. اگر یہ پوچھا جائے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں بنات کے مدارس سے بڑے بڑے ہیں, آپ سے پوچھا جائے کہ جامعہ امینہ میں کون سی ایسی چیز ہے جو دوسرے مدارس سے اس کو ممتاز کرتی ہے, تو دو الفاظ میں کیا کہیں گے؟ ہماری شروع سے کوشش یہ رہی ہے کہ طالبات کو سہولیات دی جائیں, اس کو مرحبا کہا جائے, ان کو ویلکم کیا جائے. اگر وہ یہاں اس ادارے کے اندر کوئی بھی آئے گا یقیناً وہ اچھی نیت سے آئے گا, کوئی غلط نیت سے نہیں آئے گا. اس میں اگر کوئی خامی ہے, دین سے دوری ہے یا سوچ میں فکر میں کچھ خامی ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہ کہیں کہ اس کی نیت میں کوئی ہے تو نیت میں تو اس نے ثبوت دے دیا یہاں آ کے کہ اس کی نیت تو ہے پڑھنے کی, علم حاصل کرنے کی, دین کے قریب ہونے کی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہاں ویلکم کیا جائے اور اس کو کسی نہ کسی کورس کے ساتھ جوڑا جائے, یا اگر کورس نہیں ان کے پاس وقت نہیں بنتا تو کسی معلمہ کے ساتھ جوڑا جائے, کسی نہ کسی طریقے سے دین کے ساتھ جوڑا جائے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اور یہاں ویلکم کریں, ہم کسی کو ایسے کوفت نہ ہو کہ بھئی یہ کس مشکل میں پھنس گئی ہوں, یہ تو دین سے دوری کا سبب نہ بنے, آسانی پیدا کرے اور ماحول بھی نرم ہو اور سزائیں بھی اس طرح کی ہوں جو اکیڈمک انوائرمنٹ میں چل سکتی ہوں, بھگانے والی نہ ہو, دور کرنے والی نہ ہو. آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ یہاں رہائشی میں اس کو مکمل کر لوں. جی جی, دین سے دوری جو ہے نا وہ اتنا بڑا مرض ہے اور اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہے. اور اگر کوئی طالب علم یا طالبہ جو ہے کسی ادارے سے کی مار سے یا کوئی قسم کی ذلت سے دین سے دور ہو گیا اور دین سے کٹ گیا تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ وہ ادارہ نہیں ہوتا تب سے.